بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام شرعی مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید وسیع حیدر زیدی صاحب، جو کہ ہمارے سوالات کے جواب دیں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، میرا پہلا سوال ہے کہ کیا 9 سال کی بچیاں یا 10 سال کی بچیاں جو کہ اسکول جاتی ہیں تو کیا وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے ترک کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ چھوٹی بچیاں، کیونکہ بچیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں اور 9، 10، 11 سال کی سن میں بچیاں بہت ہی کمزور سی دکھائی دیتی ہیں۔ حتیٰ اس سے بڑی بچیاں جو درس پڑھتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، ان سب سے متعلق یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جناب درس پڑھنا روزے کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ درس کا پڑھنا روزے کو ترک کرنے کا مجوز نہیں بن سکتا، یعنی آپ کو ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایک اسپیشل کیس ہو، کوئی خاص بچی ہو کہ جس کے لیے اگر وہ روزہ نہ رکھے، اگر وہ درس نہ پڑھے تو وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گی، ایسی مشکلات کہ جن کو معمولاً برداشت نہ کیا جا سکے، جن کو معمولاً تحمل نہ کیا جا سکتا ہو، اور وہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ درس پڑھ نہیں سکتی۔ اگر روزہ رکھے گی تو ایسی مشکلات میں مبتلا ہو جائے گی کہ جن کو عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تحمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ روزہ رکھے گی، روزے کی نیت کرے گی، اور پھر اس کے بعد وہ جب اسے بھوک یا پیاس لگے گی تو اپنی ضرورت کے مطابق، صرف ضرورت کے مطابق پانی کا یا غذا کا استعمال کرے گی، اور پھر دوبارہ اسی حالت میں، یعنی بغیر کچھ کھائے پیے اپنے اس دن کو مکمل کرے گی، اور بعد میں اس بچی کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ قبلہ، تو اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ کار؟ ہاں، یہاں پر یہ اگر کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک راستہ ہے کہ یہ 22 کلومیٹر کا سفر کرے اور پھر وہاں جا کر روزے کو افطار کرے اور پھر واپس اپنے گھر آ جائے، اور کیونکہ وہ روزہ افطار کر چکا ہے اور پھر اسکول جائے یا کالج جائے، یونیورسٹی جائے، اب وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے تو کھا پی سکتا ہے، اس دن کو اس کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ روزہ اس سے معاف ہو جائے۔ قبلہ، یہ فرمائیے گا کہ بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص جو بیمار ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے اور اس کی بیماری روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، طولانی ہو جاتی ہے، اس کے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس حد تک ہوں کہ جنہیں معمولاً تحمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہلکا سا درد ہوا، اس نے کہا روزہ نہیں رکھوں گا، نہیں۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے، فرق نہیں کرتا کہ اس کو یقین ہو کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو یقین ہے مجھے کہ بیماری بڑھ جائے گی، شدت اختیار کر جائے گی۔ اس کو یقین ہو، گمان ہو، احتمال ہو، ان تینوں صورتوں میں جو خوف اس کا ہے وہ باعث بنے گا کہ یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ یہ اس کا احتمال معقول ہو، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے ہی اس کو کہا ہو، بلکہ فرض کریں اس کو تجربے کے ذریعے سے اسے یہ معلوم ہے کہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، ثابت ہے اس کے لیے، تو صورت میں بھی یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ بعد میں اس کو قضا بجا لانی پڑے گی۔ قبلہ، کیا بوڑھے افراد کے جن کو روزہ رکھنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے تو کیا ان کے لیے بھی روزہ رکھنا واجب ہے؟ جی، بوڑھے اور ضعیف افراد کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، مگر یہ کہ ان کے لیے بہت مشقت ہو تو ایسی صورت میں وہ روزے کو ترک کر سکتے ہیں، اور پھر انہیں ہر روزے کے بدلے 1 مد طعام، یعنی 750 گرام غذا فدیے کے طور پر دینی پڑے گی۔ اور اگر یہ جو بوڑھے ہیں یہ اس حد تک پہنچ گئے کہ اصلاً معذور ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں ان کے اوپر روزہ بھی نہیں ہوگا اور کفارہ بھی ان کے سے ساقط ہو جائے گا، یعنی کفارہ بھی ان کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ قبلہ ایک دوسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا حاملہ عورت روزہ ترک کر سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ حاملہ عورت کہ جس کے حمل کا وقت قریب آ گیا ہے، جس کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا ہے، مثلا 8واں 9واں مہینہ اس کا چل رہا ہے، اور روزہ اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے جو ہے وہ ضرر رکھتا ہے، نقصان دہ ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو اسے یا اس کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن بعد میں اس روزے کی اسے قضا کرنی پڑے گی، اور ہر دن کے بدلے میں ایک مطعم 750 گرام گیہوں، آٹا، چاول وغیرہ فقیر کو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن وہ حاملہ خواتین کے جن کی ولادت کے، جن کے بچوں کی ڈیلیوری کے آخری ایام نہیں ہیں، مثلا پہلا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ ہے، 5واں مہینہ ہے، 7واں مہینہ ہے، جہاں تک ان کا تعلق ہے، لیکن وہ ان کے لیے روزہ جو ہے ان کے لیے یا ان کے بچے کے لیے ضرر رکھتا ہے، یا ان کے لیے بہت مشقت کا باعث ہے، ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، غیر قابل تحمل سختی کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گی، مشکل میں پڑ جائیں گی، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، بعد میں قضا کریں گی اور کفارہ بھی نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرام میں ان کو شامل کر سکیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔